الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 189 سے لے کر کے 198 198 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. هو الذی خلقکم، وہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف آرام پکڑے. پھر جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا تو ہلکا سا حمل رہ گیا جس کو لے کر وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب بوجھل ہو گئی یعنی حمل کی مدت بڑھ گئی تو وہ دونوں اللہ سے یعنی اپنے رب سے دعا مانگنے لگے، پکارنے لگے کہ اگر ہمیں تو دے دے گا صحیح سالم بچہ چنگا بھلا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. پھر جب ان کو دیا صحیح سالم بچہ تو وہ دونوں اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگے اس میں جو اس نے ان کو دیا. اللہ برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یا اللہ برتر ہے ان کے شرک سے. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. یعنی وہ ذات کہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف آرام پکڑے.
یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد وہ اکیلے تھے، تنہائی محسوس کی، تو تنہائی محسوس کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جوڑا بنا دیا، جسے حوا علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب دو ہو گئے، یک نشد دو شد۔ تو یہاں تک تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے، اس سلسلے میں کچھ حضرات یوں فرماتے ہیں کہ اس حصے میں جو ضمیریں لوٹ رہی ہیں وہ بھی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ لیکن مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تردید فرمائی اور یوں فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام شرک جلی اور شرک خفی دونوں سے پاک ہوتے ہیں، مبرہ ہوتے ہیں۔ ان سے اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو اس حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ عام مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ یہاں تک کا حصہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے متعلق ہے، اور اس کے بعد کا حصہ عام مشرکین کے متعلق ہے، عام لوگوں کے متعلق ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں کہ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، اس کے بعد کا جو بھی حصہ ہے وہ یہود اور نصارہ کے متعلق ہے، اور وہ یوں فرماتے ہیں کہ وہ بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مشرکین کے متعلق ہے کہ وہ بچے کو مشرک بنا دیتے ہیں۔ فلما تغشاها، جب اس نے اس کو ڈھانپ لیا، مطلب یہ ہے کنایا ہے مجامعات سے، ہم بستری سے، صحبت سے، کہ میاں بیوی جب ملتے ہیں، اس کو تغشاها سے تعبیر کیا، تو ہلکا پھلکا حمل ٹھہر گیا۔ شروع میں حمل ہلکا پھلکا ہوتا ہے، عورت آسانی سے اپنے کام سر انجام دیتی ہے، چلتی پھرتی ہے۔ فمرت بھی، اس کو لے کر کے وہ چلتی پھرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے متعلق جو حصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک حصہ قابل توجہ ہے، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کی طرف آرام پکڑے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ روم کی آیت کا سہارا لیتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سی قدرت کے مظاہر کو بیان فرمایا، اور ان قدرت کے مظاہر اور قدرت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لتسکنوا الیہا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کیوں؟ کیا مقصد؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کی طرف آرام پکڑو، سکون پکڑو، تمہیں آرام ملے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ مودت نکاح کا ابتدائی دور ہے اور رحمت نکاح کا انتہائی دور ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ریفلیکٹ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ تو سورہ روم کی آیت میں آیا لتسکنوا الیہا، اور یہاں آیا لیسکن الیہا، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت، محبت، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ ہے۔ اب جہاں میاں بیوی میں تلخیاں ہو، وہاں سکون کہاں آئے گا؟ بنیادی مقصد نکاح کا یہ ہے کہ سکون ہو، گھر میں چین آئے، سکون آئے، شوہر تھکا حالا گھر میں آئے
تو اس کو سکون محسوس ہو۔ کبھی اس دیواتی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو شوہر ہے وہ عورت کے لیے مصیبت بنتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے سوہان روح بن جاتی ہیں، درد سر بن جاتی ہیں، اور آپس میں تلخیاں ہوتی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو مزاج ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور خصوصاً نئی جنریشن کے اندر تو میرے عزیز و بزرگوں، ٹولریشن جسے ہم کہتے ہیں، برداشت کرنا جسے ہم کہتے ہیں، ایک پک پر ہے تو دوسرا خاموش ہو جائے، دوسرا پک پر ہے تو پہلا خاموش ہو جائے، نہیں، وہ بات رہی نہیں۔ دونوں آرگیومنٹ کرتے ہیں، دونوں پک پر ہوتے ہیں، اور وہ چیز پیش آتی ہے جو نہیں آنی چاہیے۔ تو جہاں میاں بیوی کے درمیان آپس میں تلخیاں ہوں وہاں سکون کہاں سے آئے گا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ نکاح کے رشتے کے وقت مال اور حسن اور حسب نسب کے مقابلے میں دینداری پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، لیکن آج ہماری چوائس بدل گئی، ہماری پسند بدل گئی۔ ہمارے یہاں ترجیحات کیا ہے؟ ہمارے یہاں ترجیحات مال ہے، ترجیحات حسن و جمال ہے۔ اب اس کے اخلاق کیسے ہیں، دینداری کیسی ہیں، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جو بیسک دینداری ہے اس کو سختی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ سختی نہیں ہے، وہ ایک باؤنڈری ہے، دین کی ایک شریعت کی باؤنڈری ہے، دین کی ایک باؤنڈری ہے، اس میں وہ چل رہے ہیں، لیکن وہ سختی نظر آتی ہے۔ تو لوگوں کی ترجیحات بدل چکی، ہم سب کی ترجیحات بدل چکی۔ مال ہمارے یہاں ترجیح رکھتا ہے، حسن و جمال ہمارے یہاں ترجیح رکھتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ جب تمہارے پاس ایسا رشتہ ہے کہ جس کے اخلاق سے اور جس کی دینداری سے تم خوش ہو، تم پسند کرتے ہو، تو تم نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ ہوگا اور لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ آج میرے عزیز و بزرگوں، ہماری ترجیحات بہت اونچی ہو گئی تو شادیوں میں تاخیر ہونے لگی، نکاح میں تاخیر ہونے لگی، اور شادیوں میں تاخیر ہونے لگی تو شادیاں مہنگی ہو گئی، شادیاں مہنگی ہو گئی تو زنا سستا ہو گیا۔ شیخ یونس صاحب جھونپیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شادیاں سستی کرو، لیکن شادیاں مہنگی کرو گے تو زنا سستا ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ، منہ کالا کرنے کے لیے راستے پر 10 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ دے دیا، آپ نے منہ کالا کر لیا، اپنی خواہشات پوری کر لی۔ کیوں؟ شادیاں مہنگی ہو گئی، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ شادیاں اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں سمپلٹی ہو، سادگی ہو، سب سے کم خرچ ہو۔ لیکن ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ ایک سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، دوسرے سے خوش ہوتا ہے دل۔ ایک سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، دوسرے سے خوش ہوتا ہے دل۔ مطلب حسن صورت یہ چند روزہ ہے، 2-4 بچے پیدا ہوئے نہیں کہ وہ حسن و جمال بھی فروغ ہو جاتا ہے۔ لیکن حسن سیرت مستقل، وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ حسن صورت سے آنکھیں وقتی طور پر خوش ہو جاتی ہے کہ کیا خوبصورت ہے، کیا جمال لیے ہوئے ہیں، کیا رعنائی لیے ہوئے ہیں، لیکن حسن سیرت سے دل خوش ہوتا ہے کہ آپ گھر میں آتے ہیں، اس کا ایک سلیقہ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے استقبال کا ایک طریقہ ہے، اس سے مرد کی آدھی تھکن دور ہو جاتی ہے۔
تو حسن سیرت مستقل. تو ہماری ترجیحات حسن صورت کے مقابلے میں حسن سیرت ہونی چاہیے. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے یوں فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے کیا؟ مال، جمال، حسب نسب اور دین. آخر میں آپ نے یوں فرمایا فاظفر بذات الدین. آپ نے ترغیب دی کہ تم دین والی سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. سکون آئے گا کیسے؟ اس دیواجی زندگی کو آپس میں ایک دوسرے برداشت کریں. لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ کوئی مومن مومنہ سے ناراض نہ ہو. ان رضی منہا واحدۃ ان کرہ منہا واحدۃ رضی منہا آخر. اگر اس کو کوئی ایک خصلت ناپسند آئے تو دوسری خصلت پسند آ جائے گی. دیکھو میرے عزیزو، یاد رکھو، بزرگوں میرے یاد رکھو، کوئی مکمل نہیں ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. دنیا میں کوئی پرفیکشن کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل مکمل ہوں. اگر بیوی کی کوئی ایک بات تمہیں ناپسند آئے تو اس کی بہت سی خوبیاں ہوگی، آپ اس کی طرف توجہ کیجیے. اگر بیوی کو اپنے شوہر کی کوئی ایک بات ناپسند آئی تو اس کو لے کر نہ بیٹھ جائے، اس کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، اس کو مد نظر رکھیں. تو نکاح کی جو زندگی ہے، ازدواجی جو زندگی ہے وہ چلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے متعلق وہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور اس سے فائدہ تم اسی وقت اٹھا سکتے ہو، اس کو ٹیڑھا رکھو. اگر اس کو سیدھا کرنے جاؤ، یہ پسلیاں ٹیڑھی ہیں نا. کوئی ہوشیار آ جائے اور کہے کہ نہیں ٹیڑھا پن اچھا نہیں لگتا، سیدھا کر دے. بھائی وہ ٹیڑھے پن میں ہی حسن ہے، اس کا جمال اس میں ہے. چورا چورا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا وہ. تو عورت بھی ٹیڑھی ہے، اس کے ساتھ مروت کا معاملہ اختیار کرو، اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ اختیار کرو، اس کے ساتھ نباہ کا معاملہ اختیار کرو، اس کو ٹیڑھے پن کو قبول کرتے ہوئے. اگر اس کو سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، اور توڑنا کیا ہے؟ طلاق. ایک اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا وخیارکم خیارکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو. جس کے جتنے اخلاق اچھے زیادہ اتنا ہی وہ کامل مومن. وخیارکم خیارکم لأہلہ، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو. اور ایک حدیث میں آپ نے یوں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو یہ سکون آپس میں برداشت کرنے سے آتا ہے، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے سے آتا ہے، ایک دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کرنے سے آتا ہے. اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ. 4 چیزیں جس کو مل گئی اس کو دنیا آخرت کی بنائیاں مل گئی. لسان ذاکر، ہر وقت ذکر کرنے والی زبان، ہر وقت زبان ذکر میں لگی ہوئی ہے. وقلب شاکر، شکر کرنے والا دل. وبدن علی البلاء صابر، اور ایسا بدن، ایسا جسم جو بلا اور مصیبتوں اور بیماریوں پر صبر کرنے والا ہو. اور چوتھی چیز جو سکون سے متعلق ہے، وامرأة لا تبغي خولا في نفسها وفي مال زوجها، ایسی بیوی کہ جو اپنی ذات میں بھی خیانت کی مرتکب نہ ہو اور اپنے شوہر کے مال میں بھی خیانت کی مرتکب نہ ہو. شوہر غیر حاضر ہے تو اپنی ذات میں بھی خیانت نہ کرے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے. جس کو یہ چیزیں مل گئی دنیا آخرت کی بنائیاں مل گئی. خیر، فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، جب اس نے اس کو ڈھانک لیا تو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا. وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی، اور جب حمل بڑھنے لگا بوجھل ہو گئی. تو یہ دونوں میاں بیوی، حضرت آدم اور حوا مراد نہیں ہے، یہ میاں بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر تو ہمیں بھلا چنگا لڑکا دے دے گا، اچھا صحیح سالم بچہ دے دے گا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے.
اللہ سے کیے ہوئے عہد کے خلاف ورزی کرتے ہیں. جب دیا ان کو صحیح سالم بچہ تو وہ اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگے. شرک مختلف طریقوں سے. کیسے؟ اولاً تو جس وقت امید سے ہوتی ہے یا امید سے پہلے نظریں اور منتیں مانتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں ان سے. تو نکاح کی زندگی میں آنے کے بعد بچہ آنے سے پہلے جب امید ہونے لگتی ہے اسی وقت سے شرک. مزاروں پر گئے، درگاہوں پر گئے، وہاں جا کر کے اولاد کا مطالبہ کیا، اعوذ باللہ. اور جب اولاد مل گئی تو ناموں کے اندر شرک. وہ کیسے؟ نام شرکیہ رکھتے ہیں. عبداللات، عبد المنات، عبد العزا، یہ بتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے. یا عبد الغلام. تو اس طریقے سے جس میں شرکیہ عنوان ہوتا ہے، ایسے نام پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک شرک کا طریقہ ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے کہ تسموا باسماء الانبیاء، نبیوں کے ناموں پر نام رکھو. وحب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. وَأَصْدَقُهَا، اور سب سے زیادہ سچے نام حارث اور حمام ہے. حارث یعنی کھیتی کرنے والا، کسب کرنے والا، کمانے والا. حمام یعنی ہر وقت فکر کرنے والا. وَأَقْبَحُهَا، اور سب سے قبیح ترین نام، سب سے زیادہ برے نام حرب اور مرہ ہے. حرب یعنی لڑائی، مرہ یعنی کڑوا پن. تو اس قسم کے نام. تو ایسے نام رکھتے ہیں کہ جن ناموں سے شرک کی بو آتی ہیں. یہ بھی ہے شرکاء فیما آتاہما میں. تو اس کے لیے وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں اس چیز میں جو ان کو دیا. فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی برتر ہے ان کے شرک سے. اس کے بعد مشرکین کے مزید حالات کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں. کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے؟ یعنی یہ معبودان باطلہ کسی چیز کے پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، ایسوں کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، خود لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں اور اس کو معبود بنا لیا. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ ان کے لیے مدد کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر سکت ہی نہیں ہے، ان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکیں، اور نہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ولا انفسهم ینصرون، خود اپنی بچت نہیں کر سکتے. اگر کوئی کلہاڑا لے کر کے ان کو توڑ دے تو وہ کوئی چونچا نہیں کر سکتے، چیختے نہیں، چلاتے نہیں، پکارتے نہیں، وہ خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے. تو بھلا وہ لوگوں کی کیا مدد کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں گے. برابر ہے تم پر یہ کہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو. پکارنا نہ پکارنا دونوں برابر ہے. وہ تو بت ہیں، صنم ہے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، آگے معبودان باطلہ کے حال کو بیان کیا جا رہا ہے. بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے مانند بندے ہیں، یعنی وہ مخلوق ہی ہیں. فدعوہم، تم ان کو پکارو، سو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو قبول کرے اگر تم سچے ہو. لیکن ایسا ہونے سے رہا. ان خیال است و محال است و جنون، وہ کیسے تمہاری پکار کو قبول کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے؟ کیونکہ مدد کرنے کے جو بھی آلات ہو سکتے ہیں، جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں، وہ آلات اور اسباب سے یہ معبودان باطلہ محروم ہیں. ان کے پاس وہ آلات اور اسباب ہی نہیں ہے کہ مدد کر سکے. نہ ان کے پاس ہاتھ ہیں، نہ ان کے پاس کان ہیں کہ سن سکے، نہ ان کے پاس آنکھیں ہیں کہ دیکھ سکے، نہ ان کے پاس دماغ ہے کہ سوچ سکے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس مدد کرنے کے آلات ہی نہیں ہے، وہ کیسے مدد کریں گے؟ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس پیر ہیں کہ جن کے ذریعہ وہ چلتے ہیں؟ یا ان کے پاس ہاتھ ہیں کہ جن کے ذریعہ وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن کے ذریعہ وہ دیکھتے ہیں؟
یا ان کے پاس کان ہیں کہ جن کے ذریعہ وہ سنتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ پکارو تم اپنے شرکا کو، تمہارے معبودان باطلہ جتنے بھی ہیں وہ تمام کو پکارو، ساروں کو جمع کر لو، ثُمَّ كِيدُونِ، پھر تم میرے ساتھ برا کرو، میرے خلاف تدبیر کرو، ارمان پورے کر لو اپنے، مجھے نقصان پہنچانے کی، تکلیف پہنچانے کے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور آپ کو ڈراتے ہیں یہ لوگ، آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ سے ڈراتے ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، تو کہا کہ آ جاؤ، ثم کیدونی، جمع کر لو سب کو اور میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت بھی مت دو، یعنی اچانک میرے خلاف تدبیر کرو، میرے خلاف کوئی برائی کرو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان فرمایا جا رہا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور صرف میرا ولی نہیں، جو بھی میرے طریق پر ہے، جو بھی میرے راستے پر ہے، جو بھی میری سنتوں پر ہے، جو بھی دین پر ہے، ان کا وہ ولی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے، صرف میرا ولی نہیں، جو میرے راستے کے فالوور ہیں، میرے راستے کے متبع ہیں، تابعدار ہیں، فرمانبردار ہیں، وہ سب کا ولی ہیں، اور وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہی مضمون دوبارہ، جن کو تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، اپنا بھی بچاؤ نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کہاں سے کر سکیں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو وہ سنیں گے نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی معبودان باطلہ کی طرف دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن ان کے پاس بصیرت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید میں پختگی نصیب فرمائے، وحدانیت میں پختگی نصیب فرمائے، شرک سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور اس ازدواجی زندگی میں خیر اور برکت نازل فرمائے، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا نصیب فرمائے، اور دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔